قربان کر کر سیدہ فاطمہ کی چادر کے ایک ایک دھاگے کی عفت پر حوروں کو بھی قربان کر دوں، یہ واپس لے جاؤ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے عرض کرو آج کے بعد شمعون کی دکان بھی، شمعون کی اولاد بھی اور شمعون کی جان بھی تیرے ابا کے دین پہ قربان جائے گی۔ کوئی اقبال نے کیا کہا جی؟ فرمایا مجرائے تسلیم را حاصل بطول، بطول متمتع الیہ تبدیل ہے، ڈکشنری میں پڑھ لینا اس کا ترجمہ، اور اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو عبد المجید کے نزدیک بطول اس کو کہتے ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ مجرائے تسلیم را حاصل بطول، مادرس را اسوہ کامل بطول۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہاں سمجھ رہے ہیں؟ اردو مشکل سے سمجھ رہے ہیں، فارسی کون سمجھے گا؟ تسلیم و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے سیدہ فاطمہ بطول، تسلیم و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے سیدہ فاطمہ بطول، اور اپنی عظیم ماں سیدہ خدیجہ کے اسوہ و کردار کی چلتی پھرتی تصویر ہے فاطمہ بطول۔ میں اس کی عظمت پہ قربان جاؤں جس کی اداؤں میں رحمت عالم کا جمال بھی نظر آتا ہے، خدیجہ کی تربیت بھی نظر آتی ہے۔ مادر اشرا اسوہ کامل بطول، بہر محتاج دلش آگونا سو، با یہود چادر خود را کرو، کہ بھوکے انسان کی بھوک کا سن کر جس کے دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ اپنی چادر بازار میں بھیج دی، آمدن پر مردائے صبر و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا، جس نے ادب و تسلیم کے کرینے رحمت عالم کی گود میں سیکھے، وہ راتیں کہاں سے لاؤں، وہ سناٹے کہاں سے لاؤں، جب ساری دنیا سوتی ہے سیدہ چکی پھیرتی ہے، ہاتھ چکی چلاتے ہیں اور زبان اذا الشمس کوورت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ طِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عظیم ماں کی ادائیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، دل کی دنیا میں وعدہ بھی کر رہا ہے، میری ماں اگر تو نے چکی چلاتے ہوئے قرآن نہیں چھوڑا تو تیرا بیٹا گلا کٹاتے ہوئے بھی قرآن کو نہیں چھوڑے گا۔ بڑے بیٹے بڑی ماؤں کے لال ہوا کرتے تھے، بڑے بیٹے آج اپنی اولاد کے لیے رحم کیجئے، ان کی حالت پہ رحم فرمائیے، اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیے کہ یہ عظیم انسان بن سکے،
انہیں قرآن کا ماحول فراہم کیجیے. میری بیٹیوں، میری گرامی قدر بہنوں اور ماؤں، اپنے بچوں کو رحمت عالم کی شریعت کی خوشبو سے معطر کیجیے، ورنہ پھر گلا نہ کرنا کہ ہم سے وفا نہیں کرتے، ان کی جوانی ہمارے لیے وبال جان بن گئی. یہ گلا نہ کیجیے گا. میرے گرامی قدر دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی مایوسیوں کا ازالہ کیا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کا بیٹا ہے، ابو جہل کا بیٹا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، فتح مکہ، فتح مکہ، اس مکہ میں فاتح بن کر میرے آقا آئے ہیں، جس کی لیڈرشپ نے 2 سال پہلے مکہ کی حدود میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل نہیں ہونے دیا تھا. آج اس میں فاتح بن کے آئے ہیں. سن 8 ہجری میں فرزندان اسلام 10,000 کی تعداد میں رحمت عالم کے ساتھ ہے. 10,000 کی تعداد. آسمان کی آنکھوں نے بہت سے فاتح دیکھے ہیں. قرآن پاک میں فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. یہ مادہ پرست بادشاہ جب فاتح بن کر آتے ہیں تو مفتوحہ قوم کی آبادیوں کو برباد کرتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، مامتا اجڑتی ہے، بڑھاپے ویران ہوتے ہیں، جوانیاں کٹتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں. کیا انسانی کھوپڑیوں کا ڈھیر لگا کر ان پر تیل نہیں ڈالا گیا؟ اور جب وہ کھوپڑیاں پھٹی تو یار لوگوں نے کہہ لگائے، جشن فتح منایا. بہت کچھ دیکھا ہے آسمان کی آنکھوں نے، لیکن آج ہجرت کے 8ویں سال انسانی تاریخ کے اس منفرد فاتح کو بھی دیکھا ہے آسمان کی آنکھوں نے کہ سر اونچا نہیں ہے، غرور میں سر جھکا ہوا ہے، عاجزی میں سر جھکا ہوا ہے، عاجزی میں. اور ایک آواز آئی اليوم یوم الملحمہ. یہ سید الانصار حضرت سعد کی آواز تھی. مکہ والوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس. ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے. کل تمہاری تلوار ہمارے گلے تھے، آج محمد کے غلام آئے ہیں، ہماری تلوار تمہارے گلے ہوں گے. رحمت عالم نے فرمایا سعد کو بلاؤ. سعد آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول میں نے ڈسکریج کر رہا ہوں، میں مکہ کے درندوں کو ان کے حوصلے پست کر رہا ہوں. رحمت عالم نے فرمایا مگر تو جو آواز بلند کر رہا ہے اس سے انتقام کی بو آتی ہے اور میری رحمت پہ چوٹ لگتی ہے. پیارے علی جنگا لے لو اس سے. ہاں یہ تعدیب ہے جیسے باپ بیٹے کو، جیسے استاد شاگرد کو تنبیہ کرتا. پیارے علی ٹھنڈا لے لو ساتھ سے، پر چمن کے ہاتھ میں تھا. اس کی اللہ کے رسول یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خبیب کو تڑپایا، بلال کو تڑپایا. رحمت عالم نے فرمایا جانتا ہوں، مجھے ایک ایک لمحہ یاد ہے. یہ وہی ہیں جنہوں نے میری راہوں میں کانٹے بچھائے، یہ وہی ہیں جن کی عورتوں نے مجھ پہ کوڑا پھینکا، یہ وہی ہیں جن کی جوانی نے میری ہوٹنگ کی اور نعرے لگائے، یہ وہی ہیں جن کی سنگباری میں سر سے پاؤں تک خون میں نہا گیا.
لیکن میں بھی وہی ہوں. یہ ساری چوٹیں کھا کر بیت اللہ میں پہنچتا تھا اور غلاف کعبہ پکڑ کے عرض کرتا میرے معبود اپنے محبوب کو فله الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. کو زخمی دے کر کہیں تیرا غصہ جوش میں نہ آ جائے, کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے. میرا جسم گھاؤ اور زخمی ہے لیکن میری روح تیرے عشق و محبت میں سرشار یہ جذبہ لے کے آیا ہوں کہ ان کے ظلم مسلسل کے نتیجے میں بتقاضۂ بشریت اگر کبھی میں ان کی تباہی اور ہلاکت کی دعا کر دوں تو میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا. یہ ستانے کے عادی ہیں, ہم معاف کرنے کے عادی ہیں. ان کے دامن میں پتھر ہیں, میرے دامن میں پھول ہیں. علی پیارے علی پرچم لے لو اور میں نعرہ دیتا ہوں, میں سلوگن دیتا ہوں, میں ماٹو دیتا ہوں, بلند کرو الیوم یوم المرحمہ, الیوم یوم المرحمہ. آج بدلے کا دن نہیں, انتقام کا دن نہیں, آج رحم و کرم کا دن ہے. ماؤں مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تمہاری مامتا نہیں لوٹی جائے گی, بہنوں سے کہہ دو تمہارے سب سے چادریں نہیں چھینی جائیں گی, بے بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا. رحمت عالم دختر انسانیت کے سر سے چادر اتارنے نہیں آیا, اترتی ہوئی چادر کو سنبھالنے آیا ہے. اور میرے علی ان سے کہو تم نے دروازے بند کر لیے ہیں, سہنے ہوئے ہو, باہر آؤ, دیکھو کون آیا ہے, باہر آؤ ذرا. یہ امامہ کی سجاوت, یہ جبین روشن, یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن. مرداری دیکھے تو کر چاک غریبان کفن, اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن. مرحبا سید مکی مدنی العربی, دل و جاواز ہدایت جب خوش لگوی. بنا